الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. سورہ لقمان آیت نمبر 10 اور 11 ہے. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. میری قدرت کیسی طاقتور ہے، کس طریقے سے میرا نظام ہے اور کس طریقے سے جو اس نظام کا انکار کرنے والے ہیں وہ کیسے لاجواب ہوتے ہیں. خلق السماوات بغیر عمد، آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا. آج تک یہی ثابت ہوا آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہے، یعنی زمین کے اوپر یہ کسی اور چیز کے اوپر آسمان کا وقوع نہیں ہے. ایسے ہی آسمان کے علاوہ جتنے بھی سیارے اور ستارے ہیں وہ بھی کسی ستون کے اوپر قائم نہیں ہے. پھر دوسرا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور گاڑ دیے زمین کے اندر پہاڑ، ان تمید بکم، تاکہ یہ تم کو جما کے رکھے. پہلی تخلیق آسمانوں کی، دوسری تخلیق پہاڑوں کی، یعنی زمین کی تخلیق. اس کو ذرا سمجھ لیجئے. زمین کے اندر پہاڑ گاڑے، یہ بات عام طور پہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے گاڑے، اس کا کیا مقصد تھا. دوسری جگہ قرآن مجید میں آیا کہ زمین پانی پر قائم ہوئی، پھر وہ ہلنے لگی تو ہم نے اس کو پہاڑوں کے ذریعے سے مضبوط کر دیا. اب وہ کیسے پانی کے اوپر قائم ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن ابھی جو تحقیقات ہوئی زمین کے ارضیات کے ماہرین، ان حضرات کی جو تحقیقات ہوئی اس سے چند چیزیں جو سمجھ میں آئیں کہ زمین کے 4 حصے معلوم ہوئے کہ 4 حصے کون سے ہیں. والارض قطع متجاورات، صحیح لفظ مجھے یاد نہیں. زمین کے ٹکڑے، زمین ٹکڑوں میں تقسیم. اصل میں بات یہ ہے کہ زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں جن کو آج کی اصطلاح میں پلیٹیں کہتے ہیں. اصل میں ایسا ہے کہ زمین کا جو سب سے اندر والا حصہ ہے وہ اندر والا حصہ انر کور کہلاتا ہے. تقریباً 1200 کلومیٹر اس کا قطر ہے، جو قطر ہوتا ہے 1200 کلومیٹر ہے. پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو آؤٹر کور ہے دوسرا حصہ زمین کا، یہ آؤٹر کور یہ 24,000 کلومیٹر اس کا قطر ہے، یعنی اتنا وہ چوڑا ہے. اس کے اوپر مینٹل ہے جو زمین کا اوپر والا حصہ ہے، یہ سب سے زیادہ چوڑائی میں سب سے زیادہ بھاری اور بھرکم ہے. اور اس کے اوپر جو ہے مینٹل کے اوپر کارٹس ہے. کارٹس جو زمین کا حصہ ہے یہ وہ حصہ ہے جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، اور یہ صرف زیادہ سے زیادہ جو ہے تقریباً 40 سے 50 کلومیٹر گہرائی میں جاتا ہے، اس سے زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا. ہماری ایکسیسیبلٹی یہیں تک ہے، اس سے اوپر نہیں ہے. اب جو نیچے کا حصہ ہے جس کو مینٹل کہتے ہیں، یہ مینٹل اور پھر انر کور پھر آؤٹر کور، یہ سارا جو انر کور ہے یہ مکمل آگ سے بھرا ہوا ہے، اور آؤٹر کور پہ آگ پہ اثرات ہوتے ہیں اور اس سے انرجی نکلتی ہے. اور جو زمین کا اوپر کا حصہ ہے جس کو کرٹیس کہتے ہیں، یہ زمین کا اوپر والا حصہ یہ 19 ٹکڑوں پر ہے، 19 ٹکڑوں پر ہے. اور یہ 19 ٹکڑے ہر سال 10 سے لے کر 12 سینٹی میٹر یا 12 انچز تک اپنی جگہ سے ہلتے ہیں، جو زمین کے اندر سے انرجی نکل رہی ہے اس کی وجہ سے. اب یہ 20 ٹکڑے یہ جہاں پر بھی ہیں یہ ان کو باندھا ہوا ہے پہاڑوں نے ان ٹکڑوں نے کو آپس میں باندھ کے رکھا ہوا ہے. اگر یہ ٹکڑے کھل جاتے ہیں تو زمین ختم ہو جاتی ہے، تو زمین اپنی اصل جگہ پہ قائم نہیں رہتی. یہ جو کرٹیس والا حصہ ہے اسی کے اندر اللہ رب العزت نے، چونکہ اندر سے مسلسل انرجی نکل رہی ہے، اور یہ جو انرجی ہے اس انرجی کی وجہ سے بعض جگہوں پر پیٹرول بن جاتا ہے، بعض جگہوں پہ ڈائمنڈ بن جاتا ہے، بعض جگہوں پہ زمین کے اندر زمرد اور یاقوت بن جاتے ہیں.
اور بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں جو کہ سمندر کی انرجی کی وجہ سے وہ پتھر بنتے ہیں، ان کا ایک بڑا چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ پہاڑوں کے اندر سے بہت سی چیزیں نکلتی ہیں جو زمین کے انر کور اور آؤٹر کور سے متاثر ہو کے چیزیں بنتی ہیں، اس کی وجہ سے ہر قسم کے امراض کا علاج ہوتا ہے، اور تقریباً ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری 90% سے زیادہ پہاڑوں پر منحصر ہے، یعنی وہ پہاڑوں کے ذریعے سے جو معدنیات نکلتے ہیں اس سے علاج، صرف 10% ایسی ہے جو کہ نباتات وغیرہ کے ذریعے سے اور ان دوسری چیزوں کے ذریعے سے ادویات بناتے ہیں، بقیہ پہاڑوں کے اوپر اکثر و بیشتری ہے۔ تو یہ جو زمین کے حصے ہیں، یہ زمین کے 19 حصے، یہ زمین کے 19 حصے مستقل حرکت میں رہیں اگر ان کو پہاڑوں کے ذریعے سے نہ جوڑا جائے۔ تو پہاڑوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کو جوڑ دیا تاکہ زمین اپنی جگہ پر قائم رہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، زمین کے اوپر پہاڑ قائم لگا دیے، گاڑ دیے، ان تمید بکم، جو تمہیں جما کے رکھتے ہیں، جو تمہیں مضبوطی سے رکھتے ہیں، ورنہ ان پہاڑوں کے نہ ہونے کی وجہ سے زلزلوں کی کثرت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ جن ممالک میں پہاڑ بہت دور ہوتے ہیں، ان ممالک میں جو زلزلے آتے ہیں وہ 6 سیلسیس سے اوپر کے آتے ہیں، جو علاقوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن بعض پہاڑوں والے علاقوں میں آتے ہیں لاوے کی وجہ سے اور اندرونی ساخت کی وجہ سے، تو وہ زلزلہ آنے کی وجہ خود پہاڑ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دہانے پر قائم ہوتے ہیں اور اندر کے پریشر کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، یہ دوسری چیز ہے زمین کے نظام کو مستحکم بنانا۔ اب یہ زمین کا اوپر والا حصہ ہے، یہ اوپر والے حصے کو ہم استعمال کرتے ہیں، باقی نیچے والا حصہ کبھی دوائی کے لیے اور کبھی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو تیسری چیز وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین پر ہر قسم کے دابہ، یعنی ہر قسم کے دابہ کہتے ہیں جانور کو، زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلا دیے کہ جانوروں کی قسمیں ہوتی ہیں، ان تمام قسموں کے جانور کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں انسان کے لیے، کچھ روزی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور کچھ بیکار ہوتے ہیں، کچھ زہریلے ہوتے ہیں، ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے زہریلے جانوروں کی، اس کی کچھ وجہ ہوتی ہے۔ بہت سے محققین لکھتے ہیں کہ زہریلے جانور اگر نہیں ہوتے تو فضا میں زہر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے سانپ اور بچھو ہے، یہ فضا کے زہر کو ابزارو کرتے ہیں اور پھر وہ ایسا ہے، ہاں کسی کو کاٹ لے تو وہ فضا کا زہر اس پہ نقصان دہ ہوتا ہے، ورنہ خود اس کے گلینڈز کے اندر زہر نہیں بنتا۔ ایسے ہی مچھر ہے تو وہ فضا کے زہریلے مادوں کو کور کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں جہاں پہ گٹر اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں وہاں مچھر زیادہ ہوتے ہیں، کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے جو زہریلے مادے نکلتے ہیں مچھر اس کو ابزارو کرتے ہیں۔ ایسی چھپکلی ہے اور لال بے کاکروچ ہیں، یہ اس نوعیت کی چیزوں کو ابزارو کرتے ہیں۔ تو وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کا جانور اللہ نے بکھیرا، وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، انسان اس کو سمجھ نہیں پاتا بعض دفعہ۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اچھا یہ تو سے اندر کا مسئلہ ہو گیا۔ اوپر کا مسئلہ آسمان، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی نکالا، اب آسمان سے پانی ہوتا ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور زمین کا اوپری حصہ ایسے بنایا کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے پھل اگائے، اور پھل کیسے اگائے؟ پھل ایسے اگائے کہ وہ زوجن کریم، وہ جوڑے کے حساب سے ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ان میں تولیدی سسٹم رکھا ہے کہ کھجور کی کاشت ہے، اسی طریقے سے کپاس کی کاشت ہے، ہر اس میں ایک تولیدی سسٹم رکھا ہوا ہے کہ بعض مرتبہ فصلیں پھل نہیں دیتی، بعض مرتبہ درخت پھل نہیں دیتے۔ میں چونکہ کچھ وقت میرا دیہات میں گزرا ہے تو میں نے اس کو پڑھا بھی ہے، ایگریکلچر بھی تھوڑا بہت پڑھا ہے، تو اس میں پیوند کاری بڑی اہم چیز ہے۔ وجہ پیوند کاری ہوتی ہی اس وجہ سے ہے کہ زوجین کریم، کہ اس کے اندر اس نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس درخت کی کلم اس درخت میں لگائی جاتی ہے تاکہ اس درخت کی چیزیں اس درخت میں آ سکیں۔ زوجین کریم یعنی جوڑا ہے، جب جوڑا مکمل ہوگا تو تبھی آگے اس کی نسل نو بنے گی، وگرنہ نسل نو نہیں بنے گی۔ اب یہ بتایا مختصر، پھر چیلنج کیا ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی خلق ہے، تخلیق، فارونی ماذا خلق، مجھے دکھاؤ، الذین من دونی، جن کو میرے علاوہ تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا، یہ میرا نظام ہے جو تم آنکھوں سے نظر، بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ بات نہیں سمجھتے جو ظالم لوگ ہوتے وہ کھلی گمراہی میں رہتے ہیں،
گمراہی میں رہنا پسند کرتے ہیں، ان باتوں کو سمجھنے کا ان میں نہ عقل ہوتی ہے نہ استحقاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔